السلام علیکم۔ آج 10 تاریخ ہے نومبر کی اور 2021 سن ہے۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج انتہائی اہم کیس کی سماعت ہوئی۔ آرمی پبلک اسکول پشاور میں بچوں کے شہید ہونے کے اوپر جو ان کے لواحقین نے، گھر والوں نے کیس کیا ہوا تھا، اور ان کے جو مطالبے تھے اس وقت بھی انہوں نے کچھ لوگوں کے نام دیے ہوئے تھے، جس میں جنرل راحیل شریف تھے، جس میں جنرل ظہیر الاسلام تھے، جس میں پرویز خٹک تھے، اور میرے خیال ہے ایک دو اور لوگ تھے کہ ان کے اوپر پرچے کیوں نہیں ہو رہے اور ان سے تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی۔ تو وہ انہوں نے یہ نام دیے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی، اور سپریم کورٹ میں اتنی اہم سماعت تھی یہ کہ فوری طور پہ کورٹ نے 2 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان کو بھی طلب کر لیا، اور پھر عمران خان عدالت میں بھی پیش ہوئے۔ اب جو وہاں کے کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں میں آپ کو ایگزیکٹ بتاؤں گا دیکھ کر، کیونکہ میں اس پہ تجزیہ نہیں دے سکتا، میں آپ کو نیوز دے سکتا ہوں کہ وہاں کیا کیا بات ہوئی اور کس کس طرح سے وہ بات ہوئی۔ آج جب سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ آئیں نظر روسٹرم پہ۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ شہدائے اے پی ایس کے والدین کو مطمئن کرنا ضروری ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت کے حکام کے خلاف کارروائی ہو۔ پرائم منسٹر عمران خان روسٹرم پہ آگئے، جہاں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتا ہوں، ملک میں کوئی بھی سیکرٹ کاؤ نہیں ہے، کوئی مقدس گائے نہیں ہے، آپ حکم کریں ہم ایکشن لیں گے۔ تو جسٹس قاضی امین نے کہا کہ آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، اور جسٹس امین نے کہا کہ ہم ایک بار پھر سرنڈر ڈاکیومنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں، آپ مجرموں کو مذاکرات کی میز پہ لے آئے ہیں۔ اور پرائم منسٹر عمران خان نے کہا جب ثانیہ ہوا تو صوبے میں ہماری حکومت تھی، اور واقعے کے دن ہی میں پشاور گیا، ہسپتال جا کے زخمیوں سے بھی ملا۔ واقعے کے وقت ماں باپ سکتے میں تھے، صوبائی حکومت جو بھی مداوع کر سکتی تھی وہ کیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا شہداء کے والدین کہتے ہیں ہمیں حکومت سے امداد نہیں چاہیے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ پورا سیکیورٹی سسٹم کہاں تھا، واضح حکم کے باوجود کچھ نہیں ہوا۔ پھر پرائم منسٹر نے جواب دیا کہ ثانیہ کے وقت نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی، اس وقت ہر روز خودکش حملے ہو رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے ہدایات کی حکومت شہدائے ثانیہ اے پی ایس کے والدین کا موقف لے کے کارروائی کرے اور ثانیہ میں ملوث افراد کے خلاف اقدامات بھی کرے۔ اس موقع پہ پرائم منسٹر عمران خان نے سپریم کورٹ کے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے 20 اکتوبر کے حکم نامے پہ عمل درآمد کی ہدایات کرتے ہوئے ثانیہ آرمی پبلک اسکول سو موٹو نوٹس جو تھا اس کی سماعت 4 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ اس سے پہلے آج صبح جب سماعت کرتے ہوئے پرائم منسٹر کو آج ہی انہوں نے طلب کیا تھا، تو اٹارنی جنرل خالد جاوید نے عدالت کو بتایا کہ اعلیٰ حکام کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ کیس میں رہ جانے والی خلاص سے متعلق آپ کو آگاہ کرنے کو کہا گیا تھا۔ اے پی ایس کا واقعہ سیکیورٹی کی ناکامی تھی۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید نے کہا ہم تمام غلطیاں قبول کرتے ہیں، دفتر چھوڑ دوں گا، کسی کا دفاع نہیں کروں گا۔ اگر عدالت تھوڑا وقت دے تو پرائم منسٹر اور دیگر حکام سے ہدایات لے کر معاملات سے عدالت کو آگاہ بھی کروں گا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے سوال کیا کہ سابق آرمی چیف اور دیگر ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج ہوا، تو اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ سابق آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف انکوائری رپورٹ کی کوئی فائنڈنگ نہیں ہے، اور عدالت عظمیٰ نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ سیکیورٹی لیپس تھا۔ حکومت کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور اس وقت کے تمام عسکری اور سیاسی حکام کو اس کی اطلاعات ہونی چاہیے تھیں۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے یہ بھی کہا کہ ملک میں اتنا بڑا انٹیلیجنس سسٹم ہے، اربوں روپے انٹیلیجنس پہ خرچ ہوتے ہیں، دعویٰ بھی ہے کہ ہم دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، اپنے لوگوں کی تحفظ کی بات آئے تو پھر انٹیلیجنس کہاں چلی جاتی ہے۔ جسٹس قاضی امین نے کہا اطلاعات ہیں کہ ریاست کسی گروہ سے مذاکرات کر رہی ہے، کیا اصل ملزمان تک پہنچنا اور پکڑنا ریاست کا کام نہیں؟ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے ریمارکس دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بچوں کو اسکول میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، چوکیدار اور سپاہیوں کے خلاف کارروائی کر دی گئی ہے، اصل میں تو کارروائی اوپر سے شروع ہونی چاہیے تھی، اوپر والے تنخواہیں اور مراد لے کر چلتے بنے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ دہشت گردوں کو اندر سے سپورٹ نہ ملی ہو۔ شہدائے اے پی ایس کے والدین کے وکیل امان اللہ نے کہا کہ حکومت کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، قصاص کا حق والدین کا ہے، ریاست کا نہیں، سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ عدالت نے کلیئر آرڈر کیا تھا، اب تک ہدایات لے کر کیوں نہیں بتایا؟ تو اٹارنی جنرل صاحب آپ اپنے ضمیر کی آواز سنیں۔
اٹارنی جنرل نے کہا عدالت جو حکم کرے گی قبول ہے، کسی کا دفاع نہیں کروں گا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے یہ بھی کہا کہ اے پی ایس کے واقعے سے پوری قوم کو شدید دھچکا لگا، ہمارے بچوں کو بے دردی سے ذبح کیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے حکم دیا کہ پرائم منسٹر پھر عدالت میں خود پیش ہوں اور یہ ساری باتیں کریں۔ اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں کہ جو کوئری نمبر 22 ہے بیسیکلی اس میں سٹیٹس یہ ہے کہ میرے پاس 1 2 3 4 5 6 7 لوگوں کے نام ہیں کہ جن کو ڈیتھ سینٹنس ہو گئی، اور ان میں سے ایک ہے اس کی ریویو پٹیشن جو ہے وہ 2016 سے سپریم کورٹ میں ہے، موجود ہے، اور اس کی ریویو پٹیشن پہ ابھی کیا فیصلہ ہوتا ہے دیکھیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ثانیہ اے پی ایس نہیں بھولا، یہ تو فرعون کی سنت پہ عمل کیا جنہوں نے مجرموں نے کیا، سفاک مجرموں نے، وہ بچوں کو مارتا تھا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں خود ملا ہوں اے پی ایس کے والدین کو ثانیہ کے کچھ عرصے کے بعد میں، حالانکہ ملا تھا کوئی 1 سال کے بعد، تو میرا دل ہل گیا تھا اور ہمت نہیں تھی ان سے میں سوال کیا پوچھتا، ان سے میں بات کیا کرتا۔ اور بڑے صبر والے لوگ ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو حق نہیں مل رہا، اور ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ صحیح معنوں میں ان کی تسلی و تشفی بھی نہیں ہوئی، ورنہ یہاں تک بات بھی نہ آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑی ٹریجڈی شاید ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی، نہ سنی، اور ہم اس کے اوپر چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بات نہیں کر رہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس کیس کو نہ صرف اٹھایا بلکہ یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ذمہ داروں تک، اور چاہے وہ بڑے بڑے لوگ ہوں، ان تک قانون کا گھیرا جو ہے وہ تنگ ہونا چاہیے، اور اے پی ایس کے جو شہداء ہیں ان کو انصاف ملے۔ آج بھی آپ یقین کریں کہ اے پی ایس کی جب ڈیتھ اینیورسری ہوتی ہے نا، یہ اس کی اینیورسری ہوتی ہے ان بچوں کی، تو واٹس ایپ وغیرہ پہ لوگ ان کی تصویریں شیئر کرتے ہیں، تو مجھ سے وہ نہیں دیکھی جاتی، وہ جو ایسے چہرے ہیں اور پھر وہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، تو واقعی قیامت صغریٰ آ کے گزر گئی، اور ہم ابھی تک جو ہے سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے۔ یہ بھی سپریم کورٹ کا کہنا صحیح ہے کہ اس کا تعین ہونا چاہیے تھا، اور اصل مجرموں کو سزا بھی ملنی چاہیے تھی۔ اس کیس کو اب 4 ہفتے کے لیے آگے کر دیا گیا، یعنی اس کی اگلی پیشی اب 4 ہفتے کے بعد ہے۔ جو بھی اس کی ڈیولپمنٹس ہوں گی میں آپ تک لے کے آؤں گا، لیکن ضروری ہے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، چینل کو، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ جو بھی اپڈیٹس آئیں گے وہ آپ کو خود ملتی رہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔